اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، ہم نے کل دیکھا تھا انٹروڈکشن آف تجوید کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فضیلتیں کیا ہیں، رائٹ؟ سورہ الملک کی ورچیوز یعنی فضیلتیں کیا ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لہن جلی کیا ہوتی ہے، کس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں جو قرآن میں کرنا حرام ہے، جس کی وجہ سے جو ہے قرآن کی آیتوں کی میننگ بدل جاتی ہے یا بے معنی ہو جاتی ہیں، میننگ لیس ہو جاتا ہے ورڈ۔ تو آئی ہوپ آپ سب نے کل اٹینڈ کیا ہے، اگر نہیں تو آلریڈی ریکارڈنگ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے یوٹیوب پر، آپ سب وہاں پر دیکھ لیں، لنک بھی شیئر کر دی گئی ہے گروپ میں الحمدللہ۔ فائن، تو کل ہم نے 4 آیاز دیکھے تھے، رائٹ؟ ان کی تجوید ہم نے ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس میں کچھ ایسے رولز ہیں جو کچھ سسٹرز کو ڈیفیکلٹ لگ رہے تھے، جیسے نون قطنی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، نون قطنی کیا ہوتا ہے، اینڈ ایون کچھ رولز جو بیسک ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہے تھے سسٹرز کو۔ تو کوشش کریں کہ ایک اور پلے لسٹ ہے ہمارے ہی چینل پر 40 days انٹینسو تجوید کورس کی، جہاں پر ان 40 days الحمدللہ we have covered the whole تجوید، the basic تجوید of قرآن، اوکے؟ تو اس کورس کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ دیکھیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کورس میں جوائن ہونا چاہتی ہیں تو آپ ایڈمن سے لنک بھی لے سکتی ہیں، فائن؟ اوکے، تو آج ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں آیہ نمبر 5 سے۔ تو ایک بار میں اس کو پڑھتی ہوں، آیہ نمبر 1 to 4، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 5 سے کنٹینیو کریں گے، اوکے؟ فائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ جی الحمدللہ، ہم نے آیہ نمبر 1 to 4 کی ڈیٹیل تجوید کل دیکھی ہے، ورڈ بائی ورڈ، اوکے؟ لیٹر بائی لیٹر ہم نے دیکھا تھا کہ کس لیٹر کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ آیہ نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا کمپلیٹ کر پائیں گے۔ فائن، اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں تو آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتی ہیں ایڈمن سے، اور انشاءاللہ گروپ بھی ہم اوپن کر دیں گے تاکہ آپ کے سوال آ سکیں۔ فائن، تو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فائن، فرسٹ ورڈ ہے وَلَقَدْ، واو اور لام دونوں لائٹ ہوں گے، وَلَا، اور ایک حرکہ لمبا کیا جائے گا، اس کو وَلَا نہ پڑھیں، میننگ چینج ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ، قوف ہیوی پڑھا جائے گا، دال ایک قلقلہ کا لیٹر ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا نا کہ 5 لیٹرز ہوتے ہیں، اگر اس پہ ساکن آ جائے تو اس کی آواز پلٹے گی، جیسے وَلَقَدْ، قد۔ کہ دوسری جگہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں پلٹاتے، فار ایگزامپل ثُمَّر، دیکھیں یہاں پہ صرف سٹاپ کر رہے ہیں، لیکن دال پہ یہاں اس کی جو آواز ہے وہ پلٹ رہی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، زَيَّنَّا،
زا میں بزنگ ساؤنڈ ہوگی، بزنگ یعنی جو والی ساؤنڈ آتی ہے نا وہ اس میں ہوگی، لیکن زال میں نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو زال ہوتا ہے اس کو ہم بزنگ ساؤنڈ کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے الذی پڑھتے ہیں، بلکہ وہ الذی ہے۔ ایون تعوذ جو ہے اعوذ، بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اکثر کہ اعوذو پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی مسٹیک نہ کریں، اعوذو ہوتا ہے زال کے ساتھ، بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ فائن، اس میں آتی ہے یہ والا جو زا ہے اس میں آتی ہے، تو پڑھیں گے زین، یا کے اوپر سٹریس دینا ہے کیونکہ مشدد ہے۔ اس طرح کا جو ڈبلیو کا سمبل آتا ہے اس پہ ہم سٹریس دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہی لیٹر 2 بار آیا ہے، جو ایک ساکن اور ایک متحرک ہوگا۔ زین، نون اور میم جب بھی اس کے اوپر مشدد ہوتا ہے تو غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز جانے کو، تو ہم اس کو پڑھیں گے زین، 2 حرکہ لمبا غنہ ہوگا۔ 2 حرکہ میں نے بتایا تھا کہ اپنی مٹھی کو بند کریں، پہلی انگلی کو اوپن کریں، پھر دوسری انگلی کو اوپن کریں، تو دونوں انگلی کو ایک کے بعد ایک اوپن کرنے میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں حرکہ۔ ایک حرکہ ایک انگلی اوپن کرنے میں جو ٹائم لگ رہا ہے 2 حرکہ 2، یا ہم کہیں گے 2 کاؤنٹ اسٹریچ، 1 2، اس میں جو ٹائم لگ رہا ہے اتنا۔ زینا، فائن، لیکن اس نون کو جب ہم سین سے ملائیں گے تو ہم اس الف کو اگنور کریں گے، اس الف کو اگنور کریں گے، اس الف کو اگنور کریں گے، اس لام کو اگنور کریں گے، ڈائریکٹلی نون کو سین سے ملائیں گے۔ زینا السماء الدنیا، جی یہاں پہ کون سا مد آ رہا ہے، حمزہ اسی ورڈ میں ہے۔ مد منفصل اور متصل یہ 2 مد کی رولنگ ہے جو ڈیپینڈ کرتی ہیں حمزہ پر۔ اگر یہ حمزہ جو ہے ایک ہی ورڈ میں آ جائے، جس ورڈ پہ مد ہو اسی ورڈ میں حمزہ آ جائے تو وہ متصل کہلاتا ہے۔ متصل مطلب واجب ہے، ملا ہوا، یعنی ایک سے ایک اٹیچ ہو کر ہے۔ فائن، منفصل میں کیا ہوتا ہے کہ حمزہ جو ہے نیکسٹ ورڈ کے شروع میں ہوتا ہے۔ متصل واجب ہے، اس کو 4 حرکہ لمبا کریں گے۔ منفصل جو ہے وہ واجب نہیں، جائز ہے، اس کو 2 یا 4 کر سکتی ہیں، لیکن اس کو ہم یہاں 4 حرکہ کریں گے۔ زینا السماء، اوکے، سماء، 4 حرکہ لمبا، 4 حرکہ یعنی 2 سیکنڈز کا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ زینا السماء، حمزہ کو دال سے ملائیں گے کہ ایک حرکہ کے لیٹر کے بعد کوئی مشدد یا ساکن لیٹر آتا ہے، اور بیچ میں جو لیٹرز ہیں ان پہ اگر سائن نہیں ہوتا، کوئی ساکن کا سائن یا کوئی حرکہ نہ ہوتی، تو ان لیٹرز کو ہم نہیں پڑھتے، وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ فائن، تو یہاں الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دنیا، اوکے، نون ساکن کو ہم یہاں پہ اظہار کریں گے۔ ایکچولی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد یا آئے تو ادغام ہوتا ہے، لیکن الدنیا ایک ایکسیپشنل ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق، جہاں پر نون ساکن کے بعد یا اسی ورڈ میں آ جائے تو وہاں پہ ادغام، غنہ کے ساتھ ادغام نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ اوکے، اگر ٹرمینالوجیز ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں تو ڈونٹ وری، یو ول لرن اٹ انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دنیا 2 حرکہ لمبا یا ہوگا، مد طبعی ہے، اس کے بعد با کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ آیا ہے بی، اوکے، لائٹ پڑھیں گے بی، م دونوں ایک ایک حرکہ، بیما، اوکے، زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیسے بیما نہیں، بیما۔ سو ایک ہیوی لیٹر ہے، صاد ایک ہیوی لیٹر ہے جو انگلش کا SAW ہوتا ہے نا، سو، اس کی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو سا نہ پڑھیں، کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے تو یہ سین ہو جائے گا، اٹ از ایز اف ہم نے اس صاد کو ریپلیس کر دیا اور سین لگا دیا، تو اس کا جو میننگ ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم قرآن میں غلطی نہیں کرنا نا۔ فائن، اس کو کس طرح پڑھیں گے، بیما سو، سو، اوکے، سا نہیں، سو، ہیوینس ہوگا، سیٹی کی آواز آئے گی، جیسے والی ساؤنڈ آئے گی، بیما صابیح، بیح، با کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، یا مد ہے، مد طبعی آیا ہے، ح کو بہت ہی شارپ آواز سے پڑھیں گے۔ فائن، یہ ح جو ہے وسط الحلق کا ح ہے، یعنی جو ہمارے حلق کا درمیانی حصہ ہوتا ہے نا وہاں سے ادا ہوتا ہے، تو بہت ہی شارپ پڑھیں گے، ہ نہ پڑھیں گے۔ اس ہا کو دیکھیں، وَجَعَلْنَاهَا میں جو ہا ہے یہ اقصى الحلق یعنی ہمارے حلق کا آخری حصہ جو سینے کے قریب ہے وہاں سے نکلتا ہے، تو اس کی آواز آئے گی ہ ہ۔ فائن، لیکن یہ ہ کو شارپ آواز آئے گی، جس طرح جب ہم مرچ کھاتے ہیں، مرچ لگتی ہے
تو ہم اپنے حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے ہو کہتے ہیں نا وہ ساؤنڈ یہاں پر آتی ہے. اوکے بِمَصَابِيحَ وَجَعَ تینوں کو ایک ایک حرکہ لمبا کریں اور زیادہ نہ کریں. وَجَعَ نہیں وَجَعَ. وَجَعَلْنَاهَا نون پہ کھڑی زبر ہے, کھڑی فتحہ ہے, تو اس کو بھی 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. مد اصلی ہے اور اس کو بھی ہا کو بھی مد طبیعی ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا را موٹا پڑا جائے گا. ہم نے دیکھا تھا کل را اگر ضمہ یعنی پیش کے ساتھ ہو یا فتحہ یعنی زبر کے ساتھ ہو تو ہم اس کو رو نہیں پڑھیں گے بلکہ رو تھوڑا ہیوی ہوگا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا جیم 2 حرکہ لمبا مد طبیعی ہے, میم پہ تنوین ہے, اس کو لام سے ملائیں گے. رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ یا کو 2 حرکہ لمبا کریں. اس تو میں تھوڑی سی جو ہے وہ ہیوینس آئے گی بیکاز تو ایک ہیوی لیٹر ہے. تو اور تو پڑھنے میں ہیوینس کرنا آسان ہوتا ہے لیکن تی پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, لیکن کرنا ضروری ہے ورنہ وہ تا جیسا لگے گا. رائٹ, کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن کا مخرج سیم ہوتا ہے, جیسے سین اور صاد کا مخرج سیم ہے لیکن لائٹ اور ہیوی کرنے سے لیٹرز ہی بدل جاتے ہیں نا. اسی طرح تا اور تو بھی سیم مخرج ہوتا ہے اس کا, تا تو, صرف ڈفرنس کیا ہے کہ اس تو کو ہیوی کیا جائے گا. ہیوی کرنے کے لیے آپ کی زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر اٹھے گی. تو اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. استعالہ اس کی صفات ہے یعنی جو زبان کی آپ کی جو جڑ ہے لاسٹ پورشن ہے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں تو ہیوینس ہو جائے گا. لِلشَّيَاطِينِ تینی نہیں تینی. لیکن کچھ سسٹرز کیا کر رہی تھیں کہ تو کو ہیوی رکھنے کے لیے توی کہتی ہیں, توی نہیں, اس کو تی تھوڑا سا ہیوی رکھیں, صرف اپنی زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں, آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. آئی ہوپ آپ سب میرے پیچھے اس کی پریکٹس کر رہی ہوں گی انشاءاللہ. جی رجوما للشیاطین 2 حرکہ لمبا کریں, نی ایک ہی حرکہ ہوگا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ دونوں ایک ایک حرکہ, اس کے بعد عین آ رہا ہے. کیا ہوتا ہے کہ حمزہ اور عین جو ہے وہ دونوں حلق سے پروناؤنس ہوتے ہیں نا. حمزہ تو اقصل حلق یعنی حلق کے آخری حصے سے پروناؤنس ہوتا ہے, لیکن عین جو ہے وہ درمیانی حلق سے ہم استعمال کر کے اس کو پڑھیں گے. لیکن اس میں جھٹکا نہ دیں, جیسے اس طرح جھٹکا نہ دیں بلکہ آرام سے پڑھیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ اوکے, تا لائٹ ہوگا, دال کو ہم قلقلہ کریں گے. آپ نے لکھا ہوگا اپنے بک میں کہ قاف تو با جیم دال پہ ساکن آتا ہے تو ان کی آواز کو پلٹایا جائے گا جسے قلقلہ کہتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ اوکے, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ نون 2 حرکہ لمبا مد طبیعی ہے. لَهُمْ لا اور ہا دونوں کو ایک ایک حرکہ, اور یہ ہا بہت ہی پست آواز سے پڑھا جائے گا یعنی اقصل حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے قریب ہے وہاں سے آواز آئے گی ہو. اوکے, ہا کی طرح شارپ آواز نہیں آئے گی بلکہ ہو. اوکے جی, دال پہ قلقلہ ہوگا. سسٹر آپ نے ٹھیک کہا, الحمدللہ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ میم ساکن کو ہم میں سے اکثر مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی میم اور نون آتا ہے تو غنہ کر دیتے ہیں, جیسے لہم, اس طرح نہیں کرنا. وہاں پر بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. میم کے 3 رولز ہیں میم ساکن کے. ادغام شفوی کہتے ہیں لپس کو. اوکے, میم لپس سے ادا ہوتا ہے نا, تو اظہار شفوی یعنی ظاہر ہوتا ہے, اخفاء شفوی میم چھپایا جاتا ہے, اور ادغام شفوی میم سے ملا کر غنہ کیا جاتا ہے. اوکے, تو بس شارٹ ٹرم اگر آپ کو یاد رکھنا ہے سمپل وے میں تو بس یہ یاد رکھیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے نا تو غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر اگر با ہوگا تو بھی غنہ ہوگا 2 حرکہ لمبا. لیکن میم اور با کے علاوہ کوئی بھی لیٹرز آ جائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا. اس کو لہم نہیں پڑھیں گے بلکہ لہم اتنا ہی. لہم عذاب السعیر, عین کلیئر پڑھیں, ذا 2 حرکہ لمبا, عذاب سین سے ملائیں, عذاب السعیر. عین کو کلیئر کریں گے, کلیئرلی پڑھیں گے, 2 حرکہ لمبا ہوگا. را وقف کرتے وقت ساکن لگائیں گے, اور ساکن جب یہ را پہ ساکن ہوتا ہے نا تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے. اس پر بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے. اس پر اگر کسرہ ہے تو یہ لائٹ ہوگا, فتحہ اور ضمہ ہے تو یہ ہیوی ہوگا. اوکے, یہاں کسرہ ہے یہ لائٹ پڑھیں. عذاب السعیر,
اور مد عارض للسکون کے تحت اس کو 2 4 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں. عذاب السعیر. اوکے تو I'll try to read this full آیا now انشاءاللہ. تو آپ بھی میرے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کون سے رولز کہاں پر اپلائی ہو رہے ہیں انشاءاللہ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں. وَلِلَّذِينَ و ایک حرکہ لِلَّذِينَ ذال میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی. زینہ نہیں پڑھنا ہے. زینہ زبان کی نوک باہر نکالیں, اپنے اوپر کی جو دانت ہے اس سے باہر نکال کر پڑھیں. ذا 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا, مد طبیعی ہے. کفروا کا لائٹ فا بھی لائٹ, دونوں کو ایک ایک حرکہ. رو ہیوی ہوگا کیونکہ اس کے اوپر ضمہ ہے, اور 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا, مد طبیعی ہے. کفروا بربہم, رو موٹا پڑھیں کیونکہ فتحہ ہے, ہم نے دیکھا تھا رو پہ زبر اور پیش ہوگا, فتحہ ضمہ ہوگا تو ہیوی ہوگا. بربہم ہا کو پس آواز سے اقصى الحلق یعنی حلق کے آخری حصے سے. بربہم جی ہم نے اب دیکھا نا کہ میم کے بعد اگر میم ساکن کے بعد میم اور با آئے تو ہی ہم غنہ کریں گے, یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. بربہم عذاب, عین کلیئر پڑی, ذال کو 2 حرکہ لمبا, الف مد آیا ہے, مد طبیعی ہے, اور ذال کو زانا پڑے, عذاب نہیں ہے عذاب. اس کے لیے کیا کریں, زبان کی نوک جو ہے اوپر کی جو دانت ہے نا, فرنٹ 2 ٹیتھ جو ہیں اس کے باہر نکالیں زبان کی نوک کو, اور اس کے اوپر ٹچ کر کے پڑھیں ذا. اوکے. عذاب جہنم, جہ دونوں ایک ایک حرکہ, نون پہ مشدد ہے تو ہم نے دیکھا میم اور نون پہ جب بھی اس ڈبلیو والا سائن ہوتا ہے تشدید کا تو غنہ کریں گے 2 حرکہ لمبا, فائن, یعنی 1 سیکنڈ کے لیے. جہنم. اوکے یہاں پہ ہم اسٹاپ کریں گے, وقت کریں گے تو اسٹاپ ہوگا. اوکے جہنم. و ایک حرکہ, ب جو ہے وہ ایک حرکہ. و بی حمزہ پہ جب بھی سکون ہوتا ہے تو جھٹکا یعنی کٹ آف ساؤنڈ آئے گی, کٹ آف ساؤنڈ آئے گی یہاں پہ. و بئس, و بئس سا کو لام سے ملائیں گے. و بئسل, لام قمریہ آیا ہے, پڑھا جائے گا کیونکہ اوپر سکون کا سائن ہے. و بئسل مصیر, یہاں صاد کو آپ ہیوی رکھیں کیونکہ صاد ایک ہیوی لیٹر ہے, فائن. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, رو ساکن لگایا جائے گا کیونکہ وقت کر رہے ہیں. مد عارض للسکون کے تحت اس کو ہم 2 4 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اوکے فائن. تو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں, نیکسٹ آیا اِذَا, یہاں پہ ذال کو بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ نہ پڑھی, اور کیا ہے کہ یہ مد کے بعد, مد کا سائن آپ کو دکھ رہا ہے, یہ مد منفصل کا سائن ہے. اس مد کے بعد جو حمزہ ہے دیکھیں وہ نیکسٹ ورڈ میں ہے. یہاں پر دیکھیں اس آئے میں, آئے نمبر 5 جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں, جو حمزہ ہے وہ اسی ورڈ میں ہے نا, ایک ہی ورڈ میں آ رہا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں مد متصل. متصل یعنی اٹیچڈ ہے. منفصل یعنی سیپریٹڈ ہے. جی سسٹر آپ نے ٹھیک کہا, اس کو ہم 2 اور 4 حرکہ کھینچ سکتے ہیں منفصل کو, لیکن متصل کو 4 کریں گے واجب ہے, اور منفصل جو ہے وہ جائز ہے, 2 کریں یا 4 کریں, اٹ از اپ ٹو یو. اس کو ہم 2 بھی کر سکتے ہیں 4 بھی. اس کا یاد رکھ لیں, حمزہ اسی ورڈ میں آیا ہے, متصل ہے, حمزہ سیپریٹڈ ہے تو منفصل ہے. دیکھیں اذا ایک الگ ورڈ ہے, القو الگ ورڈ ہے, اور جو حمزہ ہے وہ الگ ورڈ میں آ رہا ہے. اور حمزہ اور الف میں کنفیوز نہ کر لیں, یہ بھی حمزہ ہی ہے, اور السماء میں جو حمزہ ہے وہ بھی حمزہ ہی ہے. الف کب ہوتا ہے, جب اس پہ کوئی حرکہ نہیں ہوتی تب وہ الف کہلاتا ہے. جب اس الف پہ کوئی حرکہ آ جاتی ہے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں, فائن. اوکے اس کو کس طرح پڑھیں گے, اذا القوا, قاف کو ہیوی رکھیں, القوا 2 حرکہ لمبا, فیہا فا کو 2 حرکہ لمبا, یا مد آیا ہے, ہا کو بھی 2 حرکہ لمبا, دونوں جگہ مد طبیعی ہے. سمعوا, سا اور می ایک ایک حرکہ, عین کو 2 حرکہ لمبا کریں گے, فائن. سمعوا, حرکات کا خیال رکھیں بیکاز اٹس امپورٹنٹ, فائن. چینج کرنے سے جو لہن جلی ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے, سمعوا لہا, ہا کو 2 حرکہ لمبا, لام کو ایک ہی حرکہ لمبا. شا ایک حرکہ لمبا ہوگا.
ہی کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے، قوف کو ہم 2 حرکہ لمبا، جی اگر سٹاپ کرنا ہے تو 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے، کیونکہ ہم نے کل دیکھا تھا مد عوض، رائٹ؟ کل کی کلاس میں آپ اگر تھیں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا مد عوض کے بارے میں۔ مد عوض کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہم تنوین جو فتحہ کی ہوتی ہے، فتحتین یعنی 2 زبر کی تنوین پر سٹاپ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم 2 حرکہ لمبا کر کے تنوین کو نکال کر صرف فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے شہیقا، اتنا ہی، فائن۔ اگر ملانا ہے تنوین کے بعد واو آتا ہے تو ادغام، کل ہم نے وہ بھی دیکھا تھا، رائٹ؟ نون ساکن تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی لیٹر آ جائے، اس میں اسپیشلی یا واو، نون اور میم آ جائے تو ہم ادغام غنہ کے ساتھ کرتے ہیں، اوکے؟ لام اور را پہ ادغام وداؤٹ غنہ کا ہوگا، اب یہاں غنہ کریں گے، شہیقا قوں، دیکھیں ناک میں آواز جاری ہے، غنہ ہوگا، شہیقا وہی تفور، وہی ایک ایک حرکہ، تفور، فا جو ہے وہ 2 حرکہ لمبا ہوگا، اور را پہ ساکن لگائیں گے اور ہیوی پڑھیں گے، وہی تفور، اوکے؟ تکادو، تا لائٹ، کیف لائٹ، دال لائٹ، تینوں ہم باریک پڑھیں گے، تکادو، کاف کو 2 حرکہ لمبا، تا اور دال کو ایک ہی حرکہ، تکادو تمیزو، تا اور میم کو ایک ایک حرکہ لمبا کریں گے، یا پہ سٹریس ہوگا کیونکہ مشدد ہے، زا میں بزنگ ساؤنڈ آئے گی، وہ بھی ایک حرکہ ہوگا، تمیزو، تمیزو من الغیظ، مین ایک ایک حرکہ لمبا، نون کو لام سے ملائیں گے، لام قمریہ آیا ہے، من الغیظ، غین کو ہم پڑھیں گے ہیوی، غی نہیں غی، موٹا حروف ہے، موٹا پڑھا جائے گا، غیظ، کہ یہ غو میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، غیظ نہ پڑھیں، غیظ نہیں، ذال کی طرح ہی پڑھتے ہیں، اس کو بھی صرف ہیوی ہوتا ہے، یہ موٹا پڑھا جائے گا، غیظ، غیظ، اوکے؟ فائن، تکادو تمیز من الغیظ، فائن۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ، اسی آیہ کا کنٹینویشن ہے، کلما، یہاں بھی دیکھیں میم جو ہے یعنی جو مد آیا ہے اس کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ میں ہے، تو ہم اس کو 2 یا 4 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، مد منفصل ہے، کلما القی، قاف ہیوی پڑھیں، یا لائٹ ہوگا، کلما القی فیہا، فیہا دونوں 2 حرکہ، اوکے؟ فیہا فوجن، فاؤ، آؤ کی ساؤنڈ آئے گی، مد لین ہے اور ایک ہی حرکہ لمبا ہوگا، فائن۔ تنوین کے بعد سین آیا ہے، کل ہم نے دیکھا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی آ جائے، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا آ جائے تو اظہار ہوگا، اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا تنوین اور نون ساکن کے بعد، اینڈ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یرملون آ جائے تو ادغام ہوگا، اگر یہاں پر تنوین اور نون ساکن کے بعد ان کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آئے گا جیسے سین تو اخفا ہوگا، اور اخفا لائٹ ہوگا۔ جی سسٹر آپ نے ٹھیک کہا، الحمدللہ۔ آئی تھنک آپ ہمارے تجوید کورس کی ہی اسٹوڈنٹ ہیں، رائٹ؟ سب جوائن کیا ہے الحمدللہ، آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ابھی ختم ہوا تھا پھر بھی آپ نے جوائن کیا ہے، اوکے فائن۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو لائٹ اخفا کریں گے کیونکہ، جی سسٹر بارک اللہ فیک، تو اس کو ہم لائٹ پڑھیں گے، جیسے فوجن، فوجن سألہم، اخفا یعنی نون کی آواز چھپے گی، اوکے؟ جس طرح کل میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا اردو کے ورڈ کا جو ہے پنکھا، پنکھا پرناؤنس کرتے وقت دیکھیں نون کی آواز جو ہے پنکھا ہم نہیں کہتے بلکہ پنکھا کہتے ہیں، جو کیا ہوتا ہے اس میں کہ نون کی آواز جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، پنکھا۔ سیم تھنگ انگلش کا اگر آپ کو ورڈ چاہیے تو جنک کہتے ہیں نا، جنک، تو وہاں پر بھی ہم جنک نہیں کہتے نا، اسی طرح یہاں بھی فوجن اس طرح پڑھیں گے، فوجن سألہم، سألہم، سارے ایک ایک حرکہ لمبا کریں، سألہم خزنتها، خو ہیوی ہوگا، ہیوی لیٹر ہے، زا میں بزنگ ساؤنڈ آئے گی، خزنتها، ہاں کو، اوکے سسٹر انشاءاللہ آپ کو لنک مل جائے گا، آپ گروپ میں میسیجز کریں کوئی بھی کویشچنز ہو تو تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو، فائن۔
تھینک یو فار یور کوآپریشن. جی اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ سألہم خزنتها، خال ہیوی ہوگا لیکن زا لائٹ ہوگا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہیوی لیٹر کے بعد اور پہلے کا لیٹر بھی کبھی کبھی ہیوی ہو جاتا ہے، اس طرح نہ کریں. اوکے، خزنتها، یہاں کون سا مد آ رہا ہے؟ مد منفصل ہے، اٹیچ نہیں ہے بلکہ سیپریٹڈ ہے. ویری گڈ، آپ نے ٹھیک کہا. مد منفصل آ رہا ہے، حمزہ نیکسٹ ورڈ میں ہے. اوکے، خزنتها علم، اس کو 2 یا 4 دونوں حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، یا تو ہم 4 حرکہ کریں گے یا تو 2. خزنتها علم، یا ہم پڑھیں گے خزنتها علم. کہ میم ساکن کے بعد یا آیا ہے تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد یا آئے تو ہم اس کو صرف اظہار کریں گے، غنہ نہیں ہوگا. علم نہیں پڑھیں گے، علم، بس اتنا ہی. علم یأتیکم، یا ایک حرکہ حمزہ پہ جھٹکا دیں، یا اوکے، کٹ آف ساؤنڈ آئے گی. یأتیکم، تا اور کاف جو ہے دونوں لائٹ ہوں گے. علم یأتیکم نذیر، یہاں پہ نون ایک حرکہ، ذال 2 حرکہ لمبا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہے مد طبعی ہے. را پہ ساکن لگائیں گے ہم کیونکہ وقف کر رہے ہیں. فائن. ضمتین یعنی 2 پیش جو ہوتا ہے نا، اس پہ جب ہم ساکن لگائیں گے، جب وقف کرنا ہو تو ساکن لگا کر پڑھیں گے نذیر. فائن. جی ساکن یا را ساکن لائٹ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کا لیٹر بی ساکن ہے، اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے. فائن. اور را پہ ساکن لگائیں گے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، وہ بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے کا دیکھیں گے. اس پہ اگر کسرہ ہے تو اس پہ لائٹ پڑھیں گے، اگر فتحہ ضمہ ہے تو یہ جو را ہے وہ ہیوی ہوگا. اب ہم لائٹ پڑھیں گے نذیر. اوکے فائن. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں قالو. قاف ہیوی لیٹر ہے، اس کو خالو نہ پڑھیں. اوکے، خا کی طرح بھی نہیں پڑھنا، اور لائٹ پڑھنے کے لیے قا نہیں پڑھنا، قا نہیں قا. اپنی زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں، قا. قالو، دونوں 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. قالو بلا، با ایک حرکہ، لام 2 حرکہ. کیوں 2 حرکہ؟ اوپر کھڑی زبر ہے نا، کھڑی فتحہ ہے، مد اصلی ہے. قالو بلا قد، قاف ہیوی رکھیں. دال پہ کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے سیکھا تھا دال پہ کیا ہوتا ہے، اب چیٹ باکس میں ٹائپ کر سکتی ہیں. دال پہ ہوتا ہے قلقلہ. قاف طا با جیم تا، دال جب بھی اس پہ ساکنہ ہوتا ہے تو ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ کہتے ہیں آواز کو پلٹانا. قد، قد نہیں پڑھیں گے. جی ویری گڈ، آپ سب نے ٹھیک لکھا، قد. اوکے، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پہ کون سی رولنگ آ رہی ہے مد کی؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ورڈ جو ہے اسی میں آ رہا ہے حمزہ، تو جاءنا، یا تو 2 اس کو ہم 4 حرکہ ہی لمبا کریں گے کیونکہ یہ مد ویری گڈ متصل ہے، اٹیچڈ ہے. قد جاءنا نذیر. جی نون کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے. فائن. اور نذیر، یہاں ذال بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، اس کو زا کی طرح نہ پڑھیں. نذیر، نذیر. آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو نذیر نہ پڑھیں، زا نہیں ذال ہے. نذیر. فائن، الحمدللہ. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں فَكَذَّبْنَا، فا لائٹ کاف لائٹ دونوں کو ایک حرکہ. فَكَ، ذا پہ مشدد ہے اس لیے اس کو اتنا زیادہ سٹریس نہ کریں کہ وہ زا ساؤنڈ کرے. اس میں بزنگ ساؤنڈ پھر بھی نہیں ہوگی، چاہے اس پہ مشدد ہو یا نہ ہو، بزنگ ساؤنڈ نہیں ہوگی. فَكَذَّبْنَا، کس طرح پڑھیں گے؟ ذال کو زبان کی نوک جو ہے باہر نکالیں. فَكَذَّبْنَا. اوکے، با پہ کیا ہوگا؟ ساکن ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا قاف طا با جیم دال پہ، جی ماشاءاللہ ویری گڈ، قلقلہ ہوتا ہے. فَكَذَّبْنَا، نون کو 2 حرکہ لمبا کریں، نا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، و ایک حرکہ، قاف ایک حرکہ، لیکن قاف جو ہے ہیوی ہوگا. وَقُلْنَا، نون کو 2 حرکہ لمبا کریں، نا. ما کو بھی 2 حرکہ لمبا، ما. وَقُلْنَا ما نزل، نا زا پہ ہم کریں گے سٹریس کیونکہ مشدد ہے، بزنگ ساؤنڈ آئے گی. نزل، اس لام کو لام سے ملائیں گے. لام جلالہ کی رولنگ بھی ہم نے کل دیکھی تھی. اللہ کا جو نیم ہے اس کے ورڈ میں جو لام ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں. الحمدللہ، اس لام
کو ہم کبھی ہیوی پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، کبھی لائٹ پڑھیں گے یعنی باریک پڑھیں گے۔ موٹا کب پڑھیں گے؟ اس کے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے جس پہ کوئی حرکہ ہو۔ اگر یہاں پہ دیکھیں الف نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس پہ کوئی حرکہ نہیں ہے نا، تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے۔ اگر اس پہ فتحہ یا ضمہ زبر اور پیش ہو تو اس لام جلالہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اگر کسرہ ہے تو لائٹ، جس طرح بسم اللہ، دیکھیں ملہ کہتے ہیں، لام جلالہ ہے اس کو لائٹ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں اس کو ہیوی پڑھا جائے گا جیسے اللہ، ویری گڈ، اس کو ہم پڑھیں گے ہیوی اللہ۔ ما نزل اللہ، ما نزل اللہ، اوکے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کا جو نام ہے اس کے ورڈ میں ہی استعمال ہوتا ہے، آپ یاد رکھیں، اس طرح ہر جگہ نہ کریں، صرف اور صرف لام جلالہ یعنی اللہ کا جو نام ہے اس کے اندر، جو ورڈ کے اندر لام ہوتا ہے اس میں، فائن۔ اس کو اللہ کا لام نہ کہیں، اس میں بے ادبی ہوتی ہے، تو اسی طرح کہیں کہ اللہ کے جو ورڈ ہے، نام کا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو لام ہے لام جلالہ، فائن۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ما نزل اللہ، ما نزل اللہ، من نون ساکن کے بعد شین آیا ہے تو وہ رولز یاد کریں جو میں نے کہے تھے ابھی، نون ساکن تنوین کے بعد، ویری گڈ، آپ نے ٹھیک کہا سسٹر، یہاں پہ اخفا کریں گے، من، نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے، لائٹ اخفا ہوگا، من شیئن، یہاں پہ مد لین ہے، آئی کی ساؤنڈ آئے گی، اکثر مسٹیکس کیا کرتے ہیں کہ شیئن پڑھتے ہیں، شیئن نہیں، شیئی، آئی کی ساؤنڈ آئے گی، من شیئن، ان نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی ہے تو غنہ نہیں ہوگا، ان انتم، نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تو اخفا کریں گے، ان انتم الا، دو حرکہ لمبا، فی، دو حرکہ لمبا، ضاد ہیوی ہوگا، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ضاد کو ہماری جو زبان کی سائیڈز ہیں، کناروں سے پڑھیں گے، ورنہ یہ دال کی طرح لگے گا، یا زا، اکثر کیا کرتے ہیں سسٹرز، زا کی طرح پڑھتے ہیں، زلال نہیں ہے، ضا ہے، ضا، ضلال، اوکے، ضلال، لام کو دو حرکہ لمبا کریں، تنوین کے بعد کاف آیا ہے تو یہاں اخفا ہوگا، ضلال کبیر، لائٹ اخفا ہوگا، ضلال کبیر، را کسرتین کے ساتھ ہے، ساکن لگائیں گے، اوکے، وقالو، وا ایک حرکہ، قاف دو حرکہ اور ہیوی ہوگا قاف، لو دو حرکہ لمبا، وقالو، وقالو لو کننا، لو، او کی ساؤنڈ آ رہی ہے، لو کننا نہ پڑھیں، لو مدلین ہے، لو پڑھیں گے، کاف کے اوپر ضمہ ہے، کو، اور نون پہ غنہ کریں گے کیونکہ مشدد ہے، ویری گڈ، آپ نے ٹھیک کہا، لو کننا، لو کننا، دو حرکہ لمبا غنہ کریں، کننا، نسمع، نہ ایک حرکہ لمبا سین سے ملائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، نس، معو، عین کو کلیئر پڑھیں، او نہ پڑھیں، نسمعو نہیں، نسمعو، وقالوا لو كنا نسمع، او، اس کو او پڑھیں گے، او نہیں، او، مدلین ہے، ایک ہی حرکہ لمبا ہوگا، نعقل، نعقل، عین کو کلیئرلی پڑھیں، ناقل نہ پڑھیں، اس طرح کیا کرتے ہیں کچھ سسٹرز کے ملا دیتے ہیں، ناقل، عین پرناؤنس ہی نہیں ہو رہا، واضح کریں اس کو، تو انشاءاللہ کس طرح پڑھیں گے؟ او نعقل، او نعقل، فائن، ما دو حرکہ لمبا، کننا، سیم تھنگ، نون پہ مشدد ہے، غنہ ہوگا دو حرکہ لمبا، اور سٹریچ بھی دو حرکہ لمبا کریں گے کیونکہ مد طبعی ہے، کننا، اوکے، یہاں کون سا رولنگ آ رہی ہے مد کی؟ جو حمزہ ہے نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے، ابھی ہم نے دیکھا سیپریٹڈ ہے تو مد منفصل ہے تو ہم اس کو دو یا چار پڑھ سکتے ہیں، یا تو ہم چار حرکہ لمبا کریں گے یا دو، فائن، فی، یہ دو حرکہ ہے، فی اصحابی، اوکے، جائز منفصل ہے، جی ٹھیک کہا آپ سب نے، الحمدللہ، تو اس کو دو یا چار حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، جائز ہے، اوکے، اس صوت کو ہیوی پڑھیں گے، ایس، ایس، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہیوی کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی اس سے پہلے کے لیٹر کو بھی ہیوی کرتے ہیں، میں نے کچھ سسٹرز کو سنا تھا پچھلے سیشن میں کہ وہ کیا کر رہی تھی کہ اس لیٹر کو بھی ہیوی کر دیتی ہیں، جیسے اوس، اوس نہیں پڑھنا، ایس، حمزہ لائٹ ہے، اے پڑھا جائے گا، اس کے بعد سو کے لیے زبان اٹھے گی پیچھے سے، ایس، اصحابی، یہ ہے بہت ہی شارپ پڑھیں، ہا بھی نہیں ہے، ہا، ہا، اوکے،
اصحاب السعیر، با کو سین سے ملا رہے ہیں. جب بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ کوئی حرکہ لیٹر کے بعد، متحرک لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر ساکن سے ہو یا ہو مشدد سے، اور بیچ کے لیٹرز پہ کوئی سائن نہ ہو تو ہی یہ اپلائی ہوتا ہے. دیکھیں نہ تو سکون ہے اور نہ تو کوئی حرکہ ہے، تو ہم اس کو با کو سین سے ملائیں گے اور یہ لیٹرز جو ہیں وہ سائلنٹ ہو جائیں گے. اصحاب السعیر، عین کو کلیئر کریں اور را ساکن لگائیں کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں. فائن. اوکے، تو انشاءاللہ آج کے لیے 10 آیاز کافی ہیں. تو نیکسٹ جو ہے ہم نیکسٹ 2 ڈیز میں 10 کمپلیٹ کریں گے. میں سٹارٹنگ سے اس کو ایک بار پڑھوں گی، بس آپ تجوید کو دیکھیں کہ کہاں کون سی تجوید اپلائی ہو رہی ہے. فائن انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اب ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.